خداوند کے پرفضل عظیم اور جلالی نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کیزل آکاش۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرونگ ہیومینٹی۔ ایک بار پھر سے میں اپنے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کہتی ہوں۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ موضوع ہے ڈپریشن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، بچے اور بزرگ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں 300 ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ڈپریشن کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ افسردگی، مایوسی اور اداسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، میں آپ کو یسایہ 10 باب اس کی 41 آیت میں بتاتی ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ پس مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، مایوس نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تمہیں تقویت دوں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے راست باز دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ آمین۔ خدا نے اتنا خوبصورت وعدہ کیا ہے کہ جب آپ پریشان ہیں، جب آپ مایوس ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب ہم پوری طرح سے خداوند کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک پہ مزید سیکھیں گے اور مزید جانیں گے کہ کیوں ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر لوسیا، جو 6 ہاسپٹلوں کی سٹاف نرسز رہ چکی ہیں اور مزید وہ کام کر رہی ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے، ان سے ملیں گے اور ان سے سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمیں ڈپریشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سسٹر جی۔ تھینک یو سو مچ کالنگ می ہیئر، اور مجھے یہ موقع دیا آپ نے کہ میں بات کر سکوں اس ٹاپک پہ جو بڑا اہم ہے، اور ہمارے خاندانوں کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل، جی ہمیں بہت اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بڑی خوش ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک کو چوز کیا، اس لیے کہ ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، ہمارے جو بچے ہیں، جی بڑے بزرگ، اس میں کافی زیادہ مبتلا ہوتے چلے جا جی، رہے ہیں، بالکل اور بالکل۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کو حل نہیں ملتا کسی بات کا، جی اور سسٹر جب نالج نہیں ہوتا تو ہم حل ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ جی آپ سسٹر کے پاس جب تک اس کے ٹاپک کے مطابق کوئی بات نہ ہو، آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تھینک یو سو مچ سسٹر جی کہ آج آپ یہاں پر آئے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کتنے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں اور کہاں سے آپ نے ٹریننگ لی ہے؟ ہمیں جی، بڑی خوشی ہوگی کہ ہم آپ کے بارے میں مزید جان سکیں۔ میرا نام لویزا گل ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن میں نے اپنی جو بنیادی ٹریننگ ہے جنرل جی نرسنگ، اس کو میں نے کراچی ہولی فیملی سے لیا، اور اس کے بعد پھر میں لاہور آ گئی، وہاں پہ کچھ سروس کر کے آئی ہوں، جی اور اس کے بعد یہاں آ کر میں نے لیڈی ولنگڈن سے اپنا 4th ایئر کیا۔ جی پھر اس کے بعد میں نے فاطمہ میموریل میں اپنی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کی ہیں، جی جو آئی سی یو سی سی یو سے ہیں، اور بلیسنگ۔ اس کے بعد پھر میں نے پوسٹ آر این کیا، جو کہ اب آپ کو پتہ کمپٹیشن کا دور جی ہے، جی اور جی اس کو اس طرح میں نے سوچ کے لیا کہ میری ایجوکیشن میں کچھ بہتر اور اضافہ کر سکوں۔ جی پھر میں نے اس کے بعد ایم فل کیا پبلک ہیلتھ میں۔ جی، بہت زیادہ شکریہ سسٹر جی، آپ یہاں پر آئے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں سب بیزی ہیں اور سٹاف تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ جاب کر رہے ہیں، اور ان کے لیے آف لینا یا وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی، آپ اتنے زیادہ ہاسپٹل میں کام آپ نے کیا ہے اور کافی آپ کے پاس نالج ہے۔ جی آج جب ہم آپ سے ڈپریشن کے بارے میں سیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم برکت کو ریسیو کریں گے۔ آپ جی مجھے بتائیے کہ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن کو ہم اس طرح سمجھیں گے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بڑی کامن بھی ہے جی اور جو بڑی اہم بھی ہے، جی اور اس کو ڈپریشن کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ ڈپریشن شروع کیسے ہوتا ہے، جی کیوں ہوتا ہے، جی اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور جی پھر ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے۔ جی اب ڈپریشن کے بارے میں اگر ہم ایک انسان کو ذرا آبزرو کریں نا، کلوزلی آبزرویشن اس کے جب لیتے جی ہیں، تو اس میں 2 ویکس کے لیے یا مور دین 2 ویکس گزر جائیں کہ بندہ بہت آئسولیٹڈ ہو گیا، وہ جی کسی سے بات نہیں کر رہا، یا اس کو کوئی ایسا صدمہ پہنچا ہے جس سے وہ خاموشی جی اختیار کر جائے، یا وہ اپنی کسی بات سے کوئی ایسی بات جو شیئر نہ کر پائے کسی کے جی ساتھ، جی اوپن نہ ہو کسی کے ساتھ، ہم اس کو جب آبزرو کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن کے اس مرحلے میں حال آ میں گیا۔ جا رہا ہے۔ جی تو اس طرح ہمیں اس کو واچ کرنا ہوتا ہے۔ ڈپریشن اس طرح شروع ہو جاتا ہے، جی اگر ہم اس کو
پریونشن کی طرف نہیں جاتے یا ان کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے تو وہ بڑھ جاتا ہے. جی بالکل سسٹر جی، آپ نے بتایا کہ جب انسان اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے، بالکل وہ تنہا ہو جاتا ہے، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس بچے کو یا اس نوجوان کو یا اپنے گھر کے اس فیملی ممبر پر غور کریں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ کس پرابلم کا شکار ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جلدی اس چیز سے باہر آ جائے گا. آ سکتے ہیں. ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈپریشن کی کافی وجوہات ہیں، جی جس میں ہم سب سے پہلے فیملی دیکھتے ہیں جی کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جو پیرنٹس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے وہ کس طرح نبھا رہے ہیں ان کو. جی ڈپریشن کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ پیرنٹس گائیڈ کیسے کر رہے ہیں، ان کو فنینشیل کیسے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت میں کیسے اضافہ جی کر رہے ہیں، اور ان کے روزمرہ زندگی کو وہ کیسے ان کو انٹرٹین بھی کرا رہے ہیں کہ نہیں کرا رہے ہیں. جی ان کی جو پڑھائی کا ٹائم ہے، اس کا ڈائٹ اینڈ بیلنس ہے، وہ کیسے کر رہے ہیں. جی سب سے پہلے فیملی بیک گراؤنڈ آتی ہے، اور پلس اس میں فیملی کی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ پریویسلی یعنی اسی بیماری سے جو سفر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی خاندان میں لوگ ہوتے ہیں جو واقعی ڈپریشن سے سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. جی وہ مدر سائڈ سے ہوں یا پیرنٹ فادر سائڈ سے ہوں، جی دونوں سائڈوں سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح ہسٹری جو ہے نا بہت ریلیٹ کرتی ہے اس پرسنالٹی کے ساتھ جو ان کے چلڈرن میں جو ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. جی جی تو ہمیں فیملی ہسٹری بہت ضروری ہوتی ہے. جی اور اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو لانگ ٹرم ہوتی ہیں، جی جی جس میں بڑی دیر تک دواؤں کا استعمال ہوتا ہے، اور اس دوائیوں کا اثر بھی آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے. اب آج کل کا ماحول ہے، بیٹے اور بیٹیاں کالجز میں پڑھتے ہیں یا اسکول لائف سے ہی، ٹین ایج سے ہی ان کے پاس انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں ڈرگس. جی ایسی ڈرگس جو ان کو بڑا انجوائے کراتی ہیں کچھ وقت کے لیے، جی اس کے بعد اس کا موڈ ڈس آرڈر شروع ہو جاتا ہے. جی اور اس کے علاوہ جو ہے نا الکوہلزم، جی شراب نوشی. جی نوجوان بچے ہمارے جی جو ہے نا باہر سوسائٹی میں یہ چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا ہی کلوز واچ کرنا پڑتا ہے، ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھنا پڑتا ہے. اور جب ہم ہسٹری لیتے ہیں، جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی میں کیا کیا فلاز ہیں، کیا کیا کمیاں آ گئیں، جی ان کمیوں کو ہم مل کے کیسے پیرنٹس کے ساتھ دور کر سکتے ہیں، ان کو جی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جب یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی پرسنالٹی چینجز آ جاتی ہیں. جی پھر وہ گھر میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پیرنٹس کی کسی بات کو برداشت نہیں کرتے، ایک دم لڑنا شروع کرتے ہیں، ایک دم بولنا شروع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ مارنے اور اس طرح کی حرکتوں پر بھی آ جاتے ہیں. جی تو اس طرح جو پیرنٹس کے ساتھ ان کے سلوک ہوتے ہیں، ان کو پیرنٹس کو بڑے غور سے ان کو واچ کرنا چاہیے، جی ان کے پرسنالٹی چینجز کو دیکھنا چاہیے جی جی کہ ہماری تربیت میں کہاں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ ہم اس کو بہتر کر سکیں. اور اگر خود نہ کر پائیں کوئی بات نہیں، آپ کے پاس بہت سارے کاؤنسلر ہوتے ہیں، بہت کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، آپ کے پاس سائیکو تھیراپی کرنے کے لوگ ہیں، آپ کے پاس لیڈرشپ ہے، پاسٹر صاحبان ہیں، اس کے علاوہ کوئی لیڈرز ہیں، فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ سسٹر جی، آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا کہ پیرنٹس کو یہ سٹیپ لینا چاہیے، انہیں ایکشن لینا چاہیے. ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے کس طرح گائیڈ کرنا ہے، ان کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اور یہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ان کے بچے کس راہ پہ جا رہے ہیں. تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی. آپ مجھے بتائیں کہ ڈپریشن کے سمٹمس کیا ہیں؟ جی سمٹمس ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ اس کی شکل ہوتی ہے، لائک بائی پولر ہے اور یونیپولر ہے. یہ تو ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی ہے. جی جی اور اگر اس چیپٹر کو دیکھیں تو یہ بہت واسٹ چیپٹر ہے، اس کو ہم اگر پڑھنے بیٹھیں تو یہ تو کافی ٹائم لگتا ہے. جی اور اس کی میڈیکل ٹرمینالوجی اتنی مشکل ہے کہ جو ایک لے پرسن، ایک عام بندے کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں. جی لیکن اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک بیٹی بیٹا یا کوئی ہماری بہن بھائی بزرگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کسی سے بات نہ کرنا، آئسولیٹ ہو جانا، ایک کمرے میں بند ہو جانا. اور اگر کسی جگہ پہ جانا ہے جو کہ بڑی خوشی کے موقع ہوتے ہیں، جی لائک کوئی فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں بھی اٹینڈ نہ کرنا، جی جی اور اتنے لوگوں کے ہجوم میں بھی وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھے. جی تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں، جی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے. جی تو ان سارے پوائنٹس کا ہم جب گیدر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن کی شکل شروع ہو گئی ہے. تو ہمیں کس طرح ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور کچھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اگنور بھی ہو جاتا ہے ہم سے، ہم کہتے ہیں
یہ اس کی عادت میں شامل ہے اکیلے بیٹھنا، جی یہ اس کی عادت میں شامل ہے خاموش رہنا، جی یا ہمارے بچے مطلب جو بھی ہمارا کوئی ایسا عزیز ہمیں لگے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ خاموش لوگ ہیں، یہ خاموش طبع ہیں، بات نہیں کرتے، جی لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، اگنور ہو جاتا ہے اس طرح لوگ. جی یہ سارے سمٹمس گیدر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا مینٹل ڈس آرڈرس شروع ہو چکا ہے. جی جی بالکل، آپ نے بہت اچھی علامات بتائی ہیں کہ ہمیں ہمارا بچہ جب علیحدہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور جب وہ خوشی کا موقع ہو رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں، غم میں مبتلا ہوتا ہے، تو آپ اس چیز کو غور کریے اور اس چیز پر اسپیشلی دھیان دیں کہ بچہ جو ہے وہ اسے اگنور نہ کریں، بلکہ اس کے بارے میں سمجھیں کہ اسے کیا پرابلم ہے، اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. ہو سکتا ہے وہ اپنے دل کی بات آپ کو بتا دیں. سسٹر جی آپ نے بہت اچھی بات بتائی. ڈپریشنس کے ٹائپ کیا ہے؟ اس میں ٹائپس جو ہیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپریچول بھی ہیں، مینٹل بھی ہے، اور ہماری جو ہے فزیکل بھی ہیں. تو اس پہ اسٹڈی تو بہت ہو چکی ہے، جس میں مائنڈ باڈی اینڈ سول پہ بہت لوگوں نے کام کیا ہے، جی بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر. تو یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. جی جی لائک ہمارا جو دل ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں کام کرنا ہے، ہمارا دماغ کہتا ہے نہیں کرنا، جی ہم چیزیں کورلیٹ پھر نہیں کر پاتے نا، جی تو ہم کہیں اسٹک ہو جاتے ہیں پھر. جی اب بائبل میں لکھا ہے دل ہیلے باز ہے. جی دل ہمیں مختلف چیزوں پہ نگیٹو کام کے لیے بھی لے جاتا ہے. جی ہم جب نگیٹو کام پہ چل پڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مائنڈ اس کو لیٹر آن ایکسیپٹ کر لیتا ہے. جی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ٹائپس. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سائیکالوجی ہوتی ہے جی گھر کی سائیکالوجی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح کی تربیت ہوئی ہے ہمارے بچوں کی، اور جی اس سائیکالوجی میں ہم بچوں میں نگیٹو چیزیں زیادہ دیکھ رہے ہیں یا پازیٹیو دیکھ رہے ہیں. ہمیں جی کنسٹرکٹیو کام کرنے ہیں، ہمیں جی بچوں کو ٹارگیٹس دینے ہیں جی تعلیم و تربیت کے حساب سے، ان کی جو روحانی تعلیم ہے اس کے حساب سے جی ہمیں ساری چیزیں واچ کرنی ہوتی ہیں. جی پھر اس کے بعد اس کے ٹائپ میں آتی ہے ایک سیزنل چیزیں ہوتی ہیں، لائک بڑی شارٹ ٹائم کے لیے کسی کو کوئی جی صدمہ پہنچا ہے، کوئی دوست اس کا عزیز کوئی جی ایکسپائر ہو گیا ہے، انہوں جی نے بڑا گہرا سوچا ان کے بارے میں. یہ بڑے جی شارٹ ٹائم ہوتے ہیں کچھ چیزیں، لیکن جی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم اس کو اپنے گھر کر لیتے ہیں، اپنے دل میں گہرا سوچتے رہتے ہیں اور جی اس کے اوپر فوکس ہمیشہ ایک ہی بات پہ رکھتے ہیں، جی اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں حل بھی کوئی نہیں ملتا، ہوں اور ہم کسی کے ساتھ اوپن نہیں ہوتے. جب بات نہیں کرتے نا، جی جب تک آپ بات نہیں کرتے کسی بات کا سلوشن نہیں مل سکتا. جی ہم اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مثال کے طور پہ، ڈاکٹر ہمیں پوچھتا ہے جی ہاں جی آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم ساری بات بولتے ہیں اس کے ساتھ. جی لیکن جب ہم ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے، پیرنٹس سے بھی کوئی بات نہیں کرتے، فرینڈ سے بھی نہیں کرتے، دیٹ مینس کہ چیزیں آپ کے اندر ہی بن رہی ہیں، جی مضبوط ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب وہ لانگ ٹرم سکنس ہو جاتی ہے آپ کی. جی پھر کیونکہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہوتی ہے. جی اگر شارٹ ٹرم میں آپ اب کسی کو واچ کرتے ہیں، اس کو باہر نکال سکتے ہیں. جی اگر وہ اگنور ہو گیا تو وہ کرونک بن جاتا ہے، یعنی لانگ ٹرم سکنس بن جاتی ہے. جی اس طرح اور بھی مثالیں ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر بیبی برتھ جی مدرز جو ہیں جی پوسٹ پارٹم ان کی جو ہے نا مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے. جی اب اس کے خراب ہونے کی وجوہات بھی بہت ساری ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی انوائرمنٹ، ہوں اس کے سسرال میں کوئی مسئلے ہو گئے، جی اس کی اپنی باڈی میں کوئی پرابلم آ گئی، اس کی جی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کا جی ریسٹ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی بھی مینٹل سکنس شروع ہو جاتی ہے. جی اس طرح ہمارے فزیکل اور اسپریچول ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. جی بہت اچھی بات بتائی سسٹر جی آپ نے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، لائک لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اس وجہ سے ہاں ڈپریشن کا جی، شکار ہیں. جابس نہیں مل رہی، بچے بے روزگار ہیں، اتنی اسٹڈی کر کے وہ گھر بیٹھے ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں مایوس ہیں، تنہا ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تنہائی کو فیس نہیں کر رہے ہوتے، الون ہوتے ہیں، ان کی فیملی ممبرز نہیں ہوتے، اس وجہ سے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیسے گائیڈ کریں گے آپ؟ جی ہمیں ایکچولی اب جو ہے نا کافی اچھی لیڈرشپ کی ضرورت بھی ہے. جی میں سمجھتی ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو فیلڈ میں آنا چاہیے، ہوں اور اس طرح کچھ پروگرامز کرنے چاہیے یہ جی جو یوتھ لیول کے بھی ہوں. جی جی جو ہمارے ٹین ایج بچے ہیں، لائک 12 سال سے لے کے 25 سال تک کی ایج ہوتی ہے، یہ بڑی جی خطرناک ایج ہوتی ہے. ہوں اس میں ہمیں ٹین ایج میں بچوں کو بہت زیادہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیرنٹس کے ساتھ مل کے ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ڈالنا چاہیے جی جو کہ بھی کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے. ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کا اسکل میں بھی ان کو ٹارگیٹ دینے چاہیے. جی ان کی جو ہے مینٹل لیول ہیلتھ جو ہے نا اس کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی جی ہمارے پاس جو ہے وہ لیڈرشپ، اب میں سمجھتی ہوں کہ
ہمارے لوگ کافی اچھے پڑھ لکھ بھی گئے ہیں، ہاں جی، یہ نہیں کہ ہمارے پاس کمی ہے، جی، بٹ یہ ہے کہ ان کو تھوڑا اپنا ٹائم دینے کی ضرورت ہے، تو تب ہم ان ساری چیزوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں ان کی انیشل سٹیج سے. اگر انیشلی ہم نہیں کرتے تو دیٹ مینس کہ ہم ان کو الٹیمیٹلی اس طرف لانگ ٹرم سکنس کی طرف جانے دے رہے ہیں. جی، تو جب ہم علامات سمجھتے ہیں نا، سب سے پہلے تو ہمیں خود سیکھنے کی ضرورت ہے. جی، جب ہم ان کے سمٹمس سمجھ جاتے ہیں یا ان کا بات کرنا سمجھ جاتے ہیں، ان کے پرسنالٹی ڈیفائن کر لیتے ہیں، تب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پریونشن کی طرف ان کی گائیڈ لائنس دیں، جی، اور ان گائیڈ لائنس کے وسیلہ سے ہی ہم اپنے بچوں کی جی، بہتر جی، اس میں کر سکتے ہیں، پرفارمنس دے سکتے ہیں. جی. ڈپریشن سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، فائٹ کیسے کر جی، سکتے ہیں کہ ہم اس اب چیز سے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی یا فیملی کی تربیت سمجھ لیں، پیرنٹس اپنی بیٹیوں کے لیے یا بہنوں کے لیے، جیسے آپ نے بات کی رشتوں کی بات کر رہے تھے، جی، یہ بھی ایک بڑا ڈپریشن بن گیا اب. جی، بالکل. کیونکہ جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے کلام کے مطابق خداوند کا یہ حکم ہے کہ ہم ان کی جو ہے ازدواجی زندگی کی طرف ہم جی، سوچیں، جی، ان کے رشتے جو ہے ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، جی، اور اس بات سے بھی ہم ایک دوسرے کو آگاہ کریں کہ ہم کس طرح بیٹیوں کے یا بیٹوں کے رشتے جی، کر سکتے ہیں. اور 100% تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا، جی، ہمیں تھوڑا سا اس میں کمپرومائز کنڈیشن بھی بالکل. ہوتی ہے. جی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی کنڈیشن بن جاتی جی، کہ بیٹی کی ایج ہے اور جی، وقت گزر رہا ہے، جی، تو جی، ماں باپ کے اوپر ایک پریشر. دباؤ ہے، جی، اور اس دباؤ میں کیا ہوتا ہے، فائنینشیل پرابلم ہے. جی، فائنینشیل آج کل سب سے بڑا پرابلم ہے، جی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کام کسی کوئی شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، جی، یا کوئی بہن بھائی ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا، جی، اس طرح بھی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے جی، ہیں. بالکل. جی، تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم خاندانوں میں، سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد دھیان رکھیں لوگوں کا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. جی، بہت اچھی بات آپ نے بتائی سسٹر جی. اب مجھے بتائیے کہ ڈپریشن کا سب سے بیسٹ علاج کیا ہے؟ علاج تو دو ہیں، ایک تو ڈاکٹر کا، جی، ایک ہمارا ببلیکل. جی، ہم اپنی روحانی ترجیحات ہیں نا، ان کو چھوڑ کر جب دنیاوی ترجیحات پر جاتے ہیں تو جی، دیٹ مینس کہیں ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. جی، ہمیں اپنے پاسٹر صاحبان یا ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو روحانی ہماری جی، ہدایت و رہنمائی کر سکتے ہیں، ہماری رفاقت ایسے لوگوں کے ساتھ بہت ضروری ہے، جی، تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر اس میں لا جی، سکیں اور اس سارے سیناریو سے باہر نکل سکیں. جی، تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہماری آبزرویشن ہوتی ہے، ہم سوسائٹی میں موو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگا کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی ٹین ایج، کوئی ایسا ہمیں مل گیا ہے، تو ہم اس کو فوراً وہاں سے کوشش کریں، اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کے سیاسی پینل پر یا کسی ایسی جگہ لے آئیں جہاں پہ اس کو یہ سمجھ آئے کہ میری لائف کی جو سینیریو مجھے نیگیٹو اور ڈارک ایریا میں لے کر جاتے ہیں، میں برائٹ بھی ہو سکتا ہوں جی، یا ہو سکتی ہوں. جی، تو اس طرح ہمیں ان کو کونسل کرنے کی ضرورت ہے، جی، ہم ان کی مدد کریں سب مل کے. جی، بہت بہت شکریہ سسٹر جی، آج آپ یہاں پر آئیں اور آپ نے بہت اچھی طرح سے ہمیں گائیڈ کیا، اور آپ نے ہمیں سمجھایا اکارڈنگ ٹو بائبل بھی، اور سائنس کے لحاظ سے بھی بہت اچھا آپ نے سمجھایا کہ ڈپریشن سے ہم کیسے باہر آ سکتے ہیں، اور اس کی علامت کیا ہے، اور پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہے، اور ہم نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے. تو میرا آپ سے ایک اور کویسچن ہے، بڑا اہم کویسچن یہ ہے کہ ہم گھر میں ڈپریشن سے کیسے نپٹ سکتے ہیں؟ گھر میں ہم ایسا ہے کہ سب سے پہلے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو نا ان کو کسی فورم پہ بلایا جائے، جی، ان کو گائیڈ کیا جائے ڈپریشن کے بارے میں، جی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو اگزامپل دے کر سمجھایا جائے کہ جی، ڈپریشن میں اگر فیملی میں کوئی اس طرح کا پرابلم ہو رہا ہے، جی، اور ان کا ایج گروپ کوئی ہوتا ہے ایسا جس میں لگے ہمیں کہ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں، تو وہ علامات پہلے سمجھیں. جی، سب سے پہلے پیرنٹس سمجھیں گے، تب جا کے وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں. جی، اور ہاں، ینگ ایج ہے نا، جو کہ اب ٹین ایج کی بات کریں یا ایڈولسنس کی بات کرتے ہیں جب ہم، جی، تو اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس ایج کے حصے میں بہت قریب رکھیں، اپنے جی، ڈیلی ان کو ٹائم دیں، اپنے جی، کام کاج سے فارغ ہو کے دعا میں رہیں، ان کو چرچ بھی لے کر جائیں، ان کو سیمینارز پہ لے کر جائیں، جی، اور ان کی رہنمائی کریں اس طریقے سے کہ ہمیں لگے کہ وہ انگیج رہیں، یعنی کہ مسلسل کسی نہ کسی کام میں ایسا انگیج رکھنا کہ ان کو فری ٹائم نہیں دینا، جی، تاکہ وہ نیگیٹو کاموں میں انوالو نہ ہو جائیں، بے جا فرینڈز میں باہر نہ جائیں، جی، بے جا فون کا استعمال نہ کریں. جی، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں الگ تھلگ ایک روم میں بیٹھ جاتے ہیں
اور ہم سمجھتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، فون دیکھ رہے ہیں نا، خیر ہے، جی لیکن ہم اس کو بڑا ایزی لے لیتے ہیں. جی تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم بیجا استعمال سے نا بچوں کو باز رکھیں تو اچھا ہے، جی کیونکہ ہر چیز کا ایک نیگیٹو پہلو ہے، ایک پازیٹیو پہلو ہے. جی اور فون کو یا لیپ ٹاپ کو اتنا مسلسل استعمال کرنا، جی اس میں سے کیا ڈھونڈ کے کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا دیکھ رہے ہیں ہم تو نہیں جانتے نا. ہوں تو قریب ہو کے دیکھیں، ذرا کلوز واچ کریں کہ جی وہ کیا واچ کر رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں. جی آخرکار یہ ان کی کچھ تعلیمی تربیت ہو رہی ہے اس میں یا نہیں ہو رہی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو اس طرح ان کو ایک انٹرٹیننگ کنڈیشن بھی دیں گھر میں، ہوں شام کے وقت یا کسی بھی چھٹی والے دن ان کو باہر لے جائیں، ان کو فزیکل ایفرٹ کرائیں، بجائے یہ کہ ہم ایک آئسولیٹڈ روم میں ان کو لیپ ٹاپ یا فون پہ اس کو مسلسل بزی کر دیں. جی تو یہ ہمیں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اب جو ہے نا انڈور گیم زیادہ ہوتی ہیں، آؤٹ ڈور کم ہو گئی ہیں. جی اب آپ دیکھیں بچے کرکٹ کم کھیلتے ہیں، جی اور اس کے ویڈیو علاوہ گیمز میں زیادہ ویڈیو گیمز میں زیادہ جاتے ہیں. جی اور لڑکیاں بھی اسی طرح، جی وہ مختلف طریقے سے اپنے آپ کو انگیج رکھتی ہیں گھر پہ ہی، ایک ایک کمرے میں جی بیٹھے ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے فون پہ بزی ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ بھی وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. جی تو اس طرح کی چیزیں ہمیں واچ کرنے کی ضرورت ہے، پیرنٹس کو جی خاص طور پہ. ان کا جی ڈائٹ ٹائم ٹھیک کریں، ان کا ریسٹ ٹائم ٹھیک کریں، جی ان کے انرجی لیول کو دیکھیں، ان کی صحت کو دیکھیں. یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں، کیونکہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے بچے لانگ ٹرم کے لیے سکنس ہوتی ہے، اور پیرنٹس کئی دفعہ فائنینشیل پرابلم آ جاتی ہیں تو وہ اس کو نہیں کر پاتے، تو دیٹ مینس کہ وہ ڈیزیز بھی اس کو ایک ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. پھر اسکول میں بچے پورے انرجی لیول نہیں دیتے اپنا، پڑھ نہیں جی سکتے ہیں، وہاں گیمز نہیں کر سکتے ہیں، وہاں جب ان کا انرجی لیول پورا نہیں ہوتا تب بھی وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ وی آر جی پور، اور ہم اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے، جی ہمیں گھر سے پوری آسائشیں نہیں حاصل ہیں، تو اس لیے کبھی ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں بچے. سسٹر جی، آپ نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اگر فون دیتے ہیں تو ہمیں واچ آؤٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیا اس پہ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں ان کو پریکٹیکلی لائف میں بھی زیادہ آگے لے کے جانا ہے بچوں کو، نہ کہ وہ ایک کمرے میں قید ہو جائے موبائل پکڑ کے. یہ بھی ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈپریشن شکار جو افراد ہے، ایک بچہ ہے یا نوجوان ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی ہرٹنگ کا باعث بنتا ہے، پرابلم کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ اتنا مینٹلی لیول میں آگے چلا جاتا ہے کہ اس کو گھر میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کیسے ہمیں اس چیز کے لیے بھی گائیڈ کریں گے کہ کیا اس کو گھر میں رکھنا چاہیے، اور اگر رکھ رہے ہیں تو کس طرح سے انہیں بچے کو ہینڈل کریں؟ ایکچولی جب ہوتے ہیں نا شارٹ ٹرم سکنس، جی اس کو تو ہم گھر پہ اوپن کر کے نا باتیں کر کے بچے سے کاؤنسل کر کے جی اوپن کر سکتے ہیں اس کو. جی یعنی بچہ جب تک بولے گا نہیں، اپنے پرابلم بتائے گا نہیں، آپ اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. جی ہمیں اتنا مطلب ریلیشن شپ گہرا ہونا چاہیے پیرنٹس اور بچوں کا کہ جی وہ اوپن طریقے سے اپنی بات کر سکیں. جی اگر ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. جی کلینکل سائیکالوجسٹ بہت ہیں اور وہ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ روم میں بچے کو جو بھی سک ہے اس کو اکیلے بٹھاتے ہیں، پیرنٹس جی کو باہر بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ پیرنٹس کی وجہ سے کوئی ہیزیٹیشن نہ کر سکے. جی اور جب ہیزیٹیشن ہوتی ہے تو بچہ اپنی ساری بات نہیں کہہ سکتا. کئی دفعہ ایسی گھر کی باتیں ہوتی ہیں جو بچے پیرنٹس کے سامنے نہیں کہتے لیکن ڈاکٹر کے ساتھ کر لیتے جی اوپن طریقے سے. جب وہ ان کے ساتھ اوپن طریقے سے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی سلوشن نکل ہی آتا ہے. اس میں وہ میڈیکیشن کے ذریعے اس کو کر لیں یا اس کے سمپل کاؤنسلنگ کر کے حل کر لیں، جی تو یہ ایک اچھا حل ہے. جی اور بچے کو اگر ہم یہ شارٹ ٹرم کی بات کر رہی ہیں جی اور ہمیں لگے کہ لانگ ٹرم سکنس ہو گئی ہے، جی اس میں ہمیں ہر صورت مینٹل ہیلتھ والے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے، جی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے جو کہ اس کو اس کی ٹریٹمنٹ دے پراپر طریقے سے. جی اور جب ٹریٹمنٹ ملتی ہے اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، جی وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز سے جو افیکٹس اگلے افیکٹس شروع ہو گئے ہیں ہم اس جی کو کیسے کنٹرول کریں گے. ہمیں لنک اپ رہنا پڑتا ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، اپنے جی مریض کے بارے میں. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے نا اس کو ہم نے قائم رکھنا ہوتا ہے تاکہ جب تک ہم جی کمپلیٹ ریکوری نہ کر لیں اپنے عزیز یا بچے جس کی بھی کر سکتے ہیں، جی تو ہمیں یہ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ریکوری کی طرف جا رہا ہے تو پھر ہم اچھی لیڈرشپ یا اچھے فرینڈز اور اچھے اس کو ایسے انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جی کہ وہ ریورس ہو. ہوں ان کو ریورس کرنا بھی بہت ضروری ہے. پھر اس کی ہم علامات جو ہے نا وہ مائنس ہوتا دیکھیں گے. جی اگر علامات مائنس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ یا بڑا جو بھی ہے ریورس نہیں ہو رہا. ہمیں یہ جی بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
اس میں پیرنٹس کی بھی لرننگ ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہے، اور جو ساتھ میں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس کو ریورس کر رہے ہیں یا اس سینیریو سے اس کو باہر نکال رہے ہیں۔ جی سسٹر جی، آپ نے بہت اچھا بتایا کہ جب کوئی بچہ اس طرح سے اپنے آپ کو چوٹ پہنچا رہا ہوتا ہے یا پرابلم میں ہوتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر کی ہدایت لینی چاہیے کہ بچے کو کیا پرابلم ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، کتنی حد تک ہے اور کس طرح سے۔ بہت اچھی طرح سے آپ نے گائیڈ کیا، تھینک یو سو مچ کہ آج آپ یہاں پر آئے ہیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور آئی ہوپ کہ جتنے دیکھنے والے ہیں انہوں نے بہت زیادہ برکت کو ریسیو کیا ہوگا اور آپ کی باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام سرونگ ہیومینٹی ود کیزل آکاش اونلی آن فضل ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔